ٹرے کو ہاتھ میں تھامے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اس انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا دی، سر کو آہستہ سے ہلاتی آگے بڑھی، ٹرے کو بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اس کے بال شاید بالکل اس کی ماں جیسے تھے، سنہری، چمکتے ہوئے، کیونکہ نجف کے بال تو گہرے بھورے رنگ کے تھے۔ آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، کسی نرم ملائم فرز جیسا احساس ہوا۔ جارج، جارج، نرم دھیمی سی آواز میں اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے کہا، پر وہ ہنوز اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا اس سب میں؟ دل اچانک جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے بھینچ ڈالا تھا، آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے۔ جارج، لک، ڈنر از ریڈی، پیار سے میٹھے سے لہجے کو اپناتے ہوئے کہا۔ جارج نے غصے سے چہرہ اوپر اٹھایا، چہرہ تنا ہوا تھا، دانتوں کو ایک دوسرے میں غصے سے پیوست کیے وہ اپنے سامنے بیٹھی اس نازک سی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ، وہ چیخا تھا۔ اس کے گلے کی رگیں پھول رہی تھیں، جو اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ اسے ایک پل بھی برداشت نہیں کر رہا۔ آئی ایم یور موم جارج۔ اسفرین نے دھیرے سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جارج نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کو پیچھے دھکیلا۔ اس کے سانس کی رفتار تیز ہو چلی تھی، ننھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اب وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ نو یو آر ناٹ۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، سب میں نفرت موجود تھی۔ وہ اس وقت 4 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ لیو می الون، باریک سی آواز میں ایسے چیخا کہ وہ گڑبڑا کے کھڑی ہو گئی۔ اوکے اوکے، ہاتھ کے اشارے سے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کرتی وہ ٹرے وہیں چھوڑ کر جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی دروازے کے ساتھ لگے گہرے سانس خارج کرنے لگی۔ وہ کھوئی کھوئی سی زینے کے جنگلے کو تھامے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں کھا رہا کھانا؟ نجف کی آواز پر چونک کر نیچے دیکھا۔ وہ سیڑھیوں کے بالکل پاس پریشان حال کھڑا تھا، بکھرے سے بال، بڑی ہوئی شیو، بل پڑی شرٹ جس کے بازو کے کف فولڈ کیے ہوئے تھے۔ اسفرین نے آہستگی سے سر کو نفی میں سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ دیر میں پھر سے ٹرائی کرتی ہوں۔ اسفرین نے نجف کا اترا چہرہ دیکھ کر تسلی آمیز انداز اپنایا۔ زینہ اتر کر وہ ابھی کمرے کی طرف مڑی ہی تھی جب پھر سے نجف کی آواز آئی۔ اسفرین، وہی شرمندگی بھرا لہجہ۔ اسفرین نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور پلٹی۔ ایک نظر اسفرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی، شائستگی سے کہا۔ وہ اب سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ زینے کے جنگلے کو تھامے وہ اس سے نظریں چرا گیا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ اسفرین نے اس کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے بات کو فوراً بدلا۔ اب پچھلی باتیں دہرانا بیکار تھا۔ نہیں، امی نے کھا لیا کیا؟ میں کھا لوں گا جب بھوک لگے گی تو۔ نجف نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ وہ نماز کے انداز میں سر پہ اسکارف کو باندھے ہوئے تھی، سفید چہرے پہ نور تھا۔ جی، وہ سو گئی ہیں، اسفرین نے آہستہ سی آواز میں کہا، جس پر وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ اسفرین نے مسکرا کے دیکھا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نجف کی نظریں پشت پر گڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ جلدی سے آ کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگائے کرب کے عالم میں آنکھیں موند لی۔ آہستہ سے چلتی اسٹڈی ٹیبل تک آئی، دراز میں سے ڈائری نکالی، کرسی کو پیچھے دھکیلتی بیٹھ گئی۔ کچھ یاد آ جانے پر پھر سے دراز کو کھولا اور ایک مخمل کی سرخ ڈبیا کو نکالا۔ جیسے ہی اسے کھولا، بھینی سی خوشبو کے احساس سے دل عجیب طرز میں دھڑکنے لگا۔ سوکھا گلاب جس کی پتیاں اب صفوف سا بن چکی تھیں، ٹہنی بھی سوکھ کر دھاگا سا لگنے لگی تھی۔ نرمی سے ڈبیا کو پھر سے بند کیا اور دراز میں رکھ دیا۔ ٹیبل لیمپ کو جلا کر ڈائری کو کھولا، قلم سفید کاغذ پر رکھا اور لکھنا شروع کیا۔ جنوری بروز منگل 2019۔ آج پورا 1 سال بیت گیا۔ دیکھو پر تمہاری یاد اور اس گلاب کی خوشبو آج بھی تازہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم سے زندگی میں پھر کبھی مل سکوں گی کہ نہیں، پر تم سے جڑا یہ یاد کا رشتہ کبھی نہیں ختم کر سکوں گی۔
میں ہر روز رات کو یوں ہی بیٹھ کر تمہیں پہروں یاد کرتی ہوں، وہ چند دن اور ان چند دنوں کا ایک ایک پل یاد کرتی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ 1 سال بھی بیت گیا، اسی طرح پوری زندگی بیت جائے گی اور میں تمہیں یوں ہی یاد کیا کروں گی۔ قلم آہستہ آہستہ کاغذ پر سرکتا جا رہا تھا اور سیاہ دھبے واضح ہونے لگے تھے۔ بروز جمعہ 7 جنوری 2018، سڈنی بینکس ٹاؤن۔ باہر نکلتے ہی سیاہ چارکول میں لپٹی شفاف سڑک اتنی گرم تھی کہ جوتے کے تلوے بھی گرم ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ 1939 کے بعد سڈنی کے اندر پڑنے والی یہ شدید گرمی اپنا ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ اس کی سفید جلد جیسے جلنے لگی اور سرخی مائل ہوتی جا رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ بس اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی، گھبرائی سی پریشان صورت لیے جس پہ گھبراہٹ واضح تھی۔ سفاک لوگ ہر جگہ موجود تھے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے آسٹریلیا، اور یہاں اس کے معاملے میں تو سفاکی برتنے والے چاروں طرف اس کے اپنے ہی تھے۔ سفید رنگ کے جاگرز میں بھی پاؤں جھلس رہے تھے۔ ڈھیلی سی سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ کے نیچے جینز پہنے بار بار گردن پر آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ گلے کے گرد لپیٹا اسکارف اب ڈھیلا ہونے لگا تھا۔ بالوں کا بے ترتیب سا جوڑا بنائے، پیشانی پر گرمی کو برداشت کرتے، شکن اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے، وہ بے حال سی بس اسٹاپ کی تلاش میں نظریں گھما رہی تھی۔ میک اپ سے بے نیاز سفید چہرہ اب گرمی کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ گرمی میں پگھلتی کاریں، بسیں بینکس ٹاؤن کی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے بس اسٹینڈ نظر آنے لگا۔ تھوڑی سی ہمت بندھی تو قدموں نے بھی ہمت پکڑی۔ اسفرین نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بند بوتل کو کھولا، 2 گھونٹ حلق میں انڈیلے، تیز تیز قدم اٹھاتی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ بس اسٹاپ پہ پہنچ کر شیڈ کے نیچے جاتے ہی جیسے سکون ملا۔ کندھے پہ لٹکے بیگ کو اوپر اٹھا کے اس میں سے پھر سے وہ کاغذ نکالا جس کو وہ اس راستے پہ آتے ہوئے 20 بار کھول چکی تھی، اور بس اسٹاپ پہ لکھے گئے الفاظ کو کاغذ کی چھوٹی سی چٹ پہ لکھے گئے الفاظ کے ساتھ ملایا۔ وہ درست بس اسٹاپ پہ پہنچ چکی تھی۔ ایک طرف چلتے اسکرین بورڈ پر بس کا نمبر چیک کیا، درست تھا۔ تسلی سے دل پہ ہاتھ رکھا، گہری سانس لی۔ آج خود جانے کا پہلا دن تھا، اس لیے ہر بات پر ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ چشمے کو سر پہ ٹکائے، آنکھوں کو سکوڑ کر سڑک کی مطلوبہ جانب دیکھا۔ نیلے رنگ کی ڈبل ڈیکر بس دور سے آتی دکھائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بس سڑک پر ہر طرف سے پگھل رہی ہو۔ بس کے کھڑے ہوتے ہی بس کے بڑے سے دروازے کے کھلنے کی آواز پر سکھ کا سانس لیتی وہ بس میں سوار ہو گئی۔ بس کی ٹھنڈک نے اندر تک سکون اتار دیا۔ وہ اب 2 گھنٹے اسی سکون میں گزارنے والی تھی۔ بس ہوسٹس نے مسکرا کے خالی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں اطراف میں لگی سیٹوں کے درمیان میں سے گزرتی وہ اپنی مطلوبہ سیٹ تک پہنچی۔ اس کی سیٹ کھڑکی کی طرف تھی اور پہلی سیٹ پر بیٹھا نفس چہرہ کتاب کے پیچھے چھپائے ہوئے تھا۔ ہلکے سے گرے رنگ کی ٹی شرٹ کے نیچے نیلے رنگ کی جینز پہنے وہ ارد گرد کی دنیا سے یکسر بے نیاز تھا۔ اسفرین کی نظر اب کتاب پہ تھی، دی اینیمی ودن بائی جان وینٹری۔ ہلکے گرے رنگ کی جلد پر آف وائٹ رنگ کے الفاظ لکھے تھے۔ وہ جو بھی تھا اس کے پاس آنے پر بھی کتاب میں گم تھا۔ ایکسکیوز می، مائی سیٹ پلیز، اسفرین نے پراعتماد آواز میں کہا۔ کتاب نیچے ہوئی۔ وہ کوئی ایشیائی تھا، گو کہ رنگت بے حد سفید تھی، پر اس کے چہرے کے نقوش اور وضاقتہ سے وہ ایشیائی تھا۔ لمبائی کے رخ، بڑی سی آنکھیں ایک لمحے میں دیکھنے والے کو اپنے سحر میں قید کرنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ اسفرین نے بھی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ وٹ؟ نہ سمجھی جیسے انداز میں آنکھیں سکیڑے سوال کیا۔ پیشانی پر بھی بل پڑے، سیاہ بال تھوڑے سے بے ترتیب ہوئے، ماتھے پر بھی موجود تھے۔ اس کی اس نا سمجھی پر اسفرین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ عجیب انسان ہو بھائی، تمہارے سامنے کھڑی ہوں، اندازہ بھی نہیں کہ کس لیے۔ مائن سیٹ پلیز، اسفرین نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے پھر سے کہا۔ انداز طنزیہ تھا۔
आसफरीन के इस अंदाज पर वो थोड़ा सा खम दे के सीधा हुआ, पर चेहरा हनूज सपाट था। ओह शोर। टांगे समेटी और किताब को फिर से चेहरे के आगे कर लिया। तमीज तो छू कर नहीं गुजरी। आसफरीन बुड़बुड़ाती हुई टांगों और सीट के दरमियान के रास्ते में से गुजरती खिड़की के साथ वाली सीट तक पहुंची। बैग को गोद में रखे खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा पीछे किए बाहर देखा। बाहर जितने भी लोग थे सबकी पेशानी के बल बाहर मौजूद गर्मी के गवाह थे। आसफरीन ने खिड़की के साथ सर टकाया और आंखें मूंद लीं। तो कोई बात नहीं अम्मी, चली जाया करेगी, बच्ची तो नहीं है, वैसे भी यहाँ रहना है तो हर काम खुद करे। जहन में होने वाली बाज़गिश्त ने हलक तक कड़वा कर दिया था। जहन को झटका, आंखों को और जोर से बंद किया। ठंडी हवा के थपेड़ों ने नींद की आगोश में भेज दिया। कोई चीख रहा था। आसफरीन ने धीरे से आंखें खोली। हे हे स्टॉप, रेज योर हैंड एंड हेड डाउन एवरीवन। करख्त और ऊंची आवाज थी। साथ लोगों की हौलनाक चीखें थी। आसफरीन की आंखें खुली तो फटी सी रह गई। बस का पुरसकून मंजर अजीब भोंचाल में तब्दील था। खौफ की सर्द सी लहर रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट भर गई। स्याह फाम 4 आदमी हाथों में पिस्टल थामे बस की मुख्तलिफ जगहों में खड़े थे। एक आदमी ड्राइवर के सर पे बंदूक ताने हुए था और उसे बस रोकने से मना कर रहा था। गेट के पास खड़ा गार्ड बेहोश था। ये कौन लोग हैं? आसफरीन ने घबरा के अपने साथ बैठे लड़के से कहा, जो हाथ खड़े किए हुए था और अब चोर नजरों से बार बार सर उठाए उन आदमियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर भी कुछ देर पहले वाला सकून गायब था। शी, कुछ मत बोलो, सर नीचे करो। साथ बैठे लड़के ने होंठों पर हाथ रखे उर्दू में जवाब दिया। आसफरीन का सारा जिस्म कांप गया। एक लम्हे को दिल ने ये चाहा कि ये ख्वाब हो, पर यह ख्वाब नहीं था। वो चारों आदमी लोगों को रोने से मना कर रहे थे और खुद अपनी अजीब सी जुबान में बात कर रहे थे। हे लिसन, हेड डाउन, गिव मी योर मोबाइल। उनमें से एक चीख चीख के टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा था। अब वो लोगों से उनके मोबाइल फोन और सामान खींच रहा था। गिव मी योर मोबाइल। अब वो दोनों के सर पे खड़ा चीख रहा था। उन दोनों से मोबाइल फोन मांग रहा था। लड़के ने जेब से मोबाइल निकाल के दे दिया। अब वो आसफरीन के आगे हाथ कर चुका था। आसफरीन ने कांपते हाथों से बैग उस लड़के की तरफ बढ़ा दिया। उसने झपट के बैग छीना और आगे बढ़ गया। आसफरीन ने धीरे से गर्दन मोड़े साथ बैठे लड़के को देखा, जो लब भींचे सुर्ख होते चेहरे के साथ बैठा था। टर्न द बस बास्टर्ड। अब वही आदमी ड्राइवर के सर पे खड़ा था और उसे बस मोड़ने का कह रहा था। सुनसान सड़क का रुख सिडनी के सुनसान जंगल की तरफ जा रहा था। सब लोग अब कांपने लगे थे। सबका ख्याल था कि वो सामान लूटने के बाद बस से उतर जाएंगे, पर वो तो शायद बस को यरगमाल बना चुके थे। एक औरत ऊंचा ऊंचा रोने लगी, प्लीज लीव अस, प्लीज प्लीज। वो हाथ जोड़े खड़ी रो रही थी। इंग्लिश बोलने वाले स्याह फाम अब तेज तेज कदम उठाता उस औरत की तरफ बढ़ रहा था। हे लेडी, स्टॉप क्राइंग। इफ यू नॉट स्टॉप क्राइंग आई विल शूट यू राइट नाउ। स्याह फाम ने उस औरत पर पिस्टल तानी। औरत के साथ बैठा आदमी तेजी से खड़ा हुआ और औरत के मुंह पर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती चुप करवा रहा था। वो औरत अब उसके काबू में भी फड़फड़ा रही थी। हे टर्न दिस रोड। आदमी अब जंगल में बस को ले आया था। लोग खौफ से सर झुकाए बैठे थे। बच्चों के रोने की आवाजें थी, शायद हल्की हल्की सी। स्टॉप। अब वो बस को रोकने के लिए कह रहा था और फिर वो चारों मारते हुए सबको बस से उतार रहे थे। आसफरीन के बाजू थकने लगे थे। मूव। अब उनमें से एक आदमी ने साथ बैठे लड़के के बाजू को दबोचा। उसे खड़ा करने के बाद उसके बाजू को झपट के खड़ा किया। वो हाथों को पीछे बांध के बस से उतार रहे थे और बस से उतरते ही एक आदमी आंखों पर पट्टी बांधता था। जैसे ही आंखों पे पट्टी बंधी, कुछ भी नजर आना बंद हो चुका था। बस कदम चल रहे थे। 5 से 6 मिनट के फासले पर चलाने के बाद वो अब एक जगह पे खड़े होने के लिए कह रहे थे।
کسی کا کندھے پہ زور سے ہاتھ پڑا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ وہ بیٹھنے کا کہہ رہے تھے۔ نہیں، بس پھول رکھ دیتا تھا میری کتابوں میں۔ وہ مسکرائی اور ناز سے کتاب میں پڑے سوکھے پھول کی طرف دیکھا جو اس کی تصویر کے بالکل اوپر پڑا تھا۔ پاس بیٹھی سنبل نے گردن جھکا کر تصویر کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے کی طرف جو محبت کا ہر رنگ چہرے پہ بکھیرے ہوئے تھا۔ واہ واہ، اتنی محبت! اور تم اس کی تصاویر جمع کرتی تھی، ہے نا؟ سنبل نے کہا لگاتے ہوئے کتاب میں پڑی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور آنکھیں سحر پھونک رہی تھیں۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا، وہ بہت خوبرو تھا۔ سامنے بیٹھی اوزگل کیا کوئی بھی دل ہار بیٹھے۔ کہاں بھائی، یہ کچھ تصاویر ہی ہیں بس میرے پاس، اوزگل نے شرماتے ہوئے کہا۔ سنبل پھر سے کہا لگا چکی تھی۔ اوزگل کے فون پر بجتی بیل پر وہ اب فون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں آخری لیکچر کے بعد یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی۔ اوہ، ادیان کی کال، لگتا ہے وہ لینے آ گیا، میں چلتی ہوں۔ تیزی سے کتابیں سمیٹتی وہ اٹھی۔ کتاب میں سے ایک تصویر پھسل کر گھاس پر گری اور وہ بے نیازی سے سب کچھ سمیٹ کر اب کندھے پر بیگ رکھے کھڑی تھی۔ رکو پاگل لڑکی! جیسے ہی وہ مڑی، سنبل نے تصویر کو ہاتھ میں لے کر شرارت سے کہا۔ وہ آواز سنتے ہی پلٹی۔ اس کو تو سنبھال لو، اپنے ان کو۔ سنبل نے آنکھ کے کونے کو دبایا اور تصویر پکڑے ہاتھ کو ہلایا۔ اوزگل ان کہنے پہ جھینک گئی۔ اوہ، یہ کیسے گری؟ دو مجھے۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے آگے ہوئی اور سنبل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سنبل نے لب شرارت کے انداز میں بھینچے، مسکراہٹ دبائے تصویر پکڑے ہاتھ کو ہوا میں گھمایا۔ وہ اب جس طرف کو بڑھتی سنبل ہاتھ گھما کے ہاتھ کو دوسری طرف لے جاتی۔ سنبل، تنگ مت کرو! اوزگل نے بے چینی سے بازو جھٹکے۔ سنبل اب اس کی حالت سے محظوظ ہوتی کہے لگا رہی تھی اور اس کی تصویر چھیننے کی کوشش کو مسلسل ناکام بنا رہی تھی۔ سنبل پھٹ جائے گی اور باہر کھڑا انتظار کرتا ادیان دانت توڑ دے گا میرے۔ اوزگل نے پیر پٹکتے گھور کر سنبل کی طرف دیکھا۔ یہ لو، پکڑو، ترس آ گیا تم پہ؟ ابھی تصاویر پر ہی تو گزارا ہے تمہارا۔ سنبل نے تصویر اس کے آگے کی، جس کو خفگی سے دیکھتے وہ تھام چکی تھی، پھر اجلت میں بھاگنے کے سے انداز میں گیٹ کی طرف چل پڑی۔ فکر تھی تو ادیان کی، جو بلا وجہ بات پکڑ کر جھاڑ دیتا تھا اسے دیر سے آنے پر۔ ان کو یہاں پر بیٹھے شاید 3 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے۔ ان سب کی آنکھوں پر بندھی پٹیاں یہاں آتے ہی اتار دی گئی تھی، پر ہاتھ سب کے ابھی بھی پشت کی طرف بندھے تھے۔ ارد گرد اونچے اونچے درخت تھے۔ یہاں ان 4 آدمیوں جیسے اور بہت سے سیاہ فام تھے جو بڑی بڑی گن اٹھائے لوگوں کے چاروں اطراف کھڑے تھے۔ علی دان نے ارد گرد چور نظر سے دیکھا، تھوڑا سا سرک کر درخت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ وہ ہلکا ہلکا سرکنے کا عمل 3 گھنٹے سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ مقصد اپنے ہاتھ درخت کی اوٹ میں چھپانا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پینٹ کی پیچھے کی جیب میں سے کٹر کو نکالنا تھا۔ درخت کے پاس پہنچنے کے بعد اب وہ اس کی اوٹ میں 1 گھنٹے سے یہ کوشش کر رہا تھا۔ جنگل میں ارد گرد بہت سے گھنے درخت ہونے کے باعث حبس اور گھٹن تھی۔ سب لوگ پسینے میں شرابور ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔ کچھ لوگ وقفے وقفے سے رونے کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک وہ لڑکی تھی جو بس میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علی دان کی توجہ زیادہ اس پر جانے کا سبب شاید اس کا ایشیائی ہونا تھا۔ باقی سب گورے تھے، جن میں 3 بچے اور کچھ بوڑھے لوگ بھی شامل تھے۔ عورتیں اور سب لوگوں کو ملا کر کل 30 کے قریب لوگ تھے۔ بہت مشکل سے باریک سا کٹر اس کے ہاتھ لگا۔ وہ یہ کٹر اکثر کتابوں کے جڑے اوراق کو الگ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور بعض اوقات اخباروں اور تصاویر کو کاٹنے کے لیے۔ اس لیے یہ اس کی پینٹ کی پچھلی جیب میں تھا، جسے وہ اب اپنے ہاتھ میں منتقل کر چکا تھا۔ جب بس میں اچانک بھگدڑ مچی تھی، اس وقت یہ کٹر اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ کٹر سے وہ اب بڑی مہارت کے ساتھ ہاتھوں کی رسی کاٹ رہا تھا۔ انداز ایسے تھا کہ سامنے کوئی یہ محسوس بھی نہ کر سکے کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ وہ تھک جاتا تو ہاتھ روک دیتا،
کیونکہ ہاتھوں میں پسینہ آنے کی وجہ سے کٹر کے پھسل جانے کا ڈر تھا۔ سر آ رہے ہیں، سر آ رہے ہیں، ایک سیاہ فام چیختا ہوا آیا۔ اب باقی سب آدمی لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر نیچے جھکا رہے تھے۔ علی دان نے جلدی سے کٹر کو چھپایا، اس کی گردن کو زور کا جھٹکا پڑا تھا۔ گردن نیچے ہوئی، سامنے اب بہت سے آدمیوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ان سب سے لوٹا ہوا سامان کدھر ہے؟ کرخت سی آواز ابھری، شاید کچھ الفاظ کو ہی وہ سمجھ پا رہا تھا۔ وہ سامان کا پوچھ رہا تھا باقی لوگوں سے۔ وہ لوگ غالباً 5 لوگ تھے جو اب آئے تھے۔ ان میں سے ایک کو وہ منیر یعنی سر بول رہے تھے، اور اب شاید لوگوں کے پاس جا جا کر وہ ان کو ہراساں کر رہا تھا۔ وہ جس کے پاس بھی جاتا اسے بالوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتا اور اس شخص کی چیخو پکار شروع ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگ بھی کانپنے اور رونے لگتے۔ علی دان نے ضبط سے لب بھینچے، جبکہ ہاتھ رسی پر پوری قوت لگانے میں مصروف تھے۔ کٹر نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ رسی کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی، گردن جھکے رہنے کی وجہ سے شل ہو رہی تھی، قوت لگانے کی وجہ سے پسینہ ناک سے ٹپک ٹپک کر مٹی میں گر کر جذب ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا ان کا کوئی مطالبہ پورا نہ ہونے پر یہ لوگ ایک ایک کر کے سب لوگوں کو گولی مار دیں گے۔ یہ یہاں کے جنگل میں رہنے والے ایک رہائشی قبیلے کے باغی لوگ تھے جو آئے دن آسٹریلیا کے باشندوں کو یرغمال بنا کر حکومت سے مختلف مطالبات کر رہے تھے، اور مطالبات نہ پورے ہونے پر وہ بے دردی سے لوگوں کا قتل عام کر دیتے تھے۔ علی دان کو اس لمحے یہاں اس طرح جان سے ہاتھ دھونا ہرگز قبول نہیں تھا، اور شاید قدرت بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ اچانک نسوانی چیخ پر بے ساختہ وہ نظریں اٹھانے پہ مجبور ہوا۔ سیاہ فام افریقی اب اس ایشین لڑکی کے بال دبوچے اس کے چہرے پہ جھکا ہوا تھا، اور وہ کانپتے وجود کے ساتھ مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ بہت قد آور اور مضبوط ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ بڑے سے موٹے موٹے لٹوں والے بال کندھوں پہ جھول رہے تھے۔ اس کی بے تحاشا سیاہ رنگت میں اس کی سرخ آنکھیں اس کو ہیبت ناک بنا رہی تھیں۔ وہ شاید اس لڑکی کو چھوڑنا بھول گیا تھا، اور اپنی آنکھوں کو پوری طرح کھولے اس کے چہرے پہ گاڑے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ لڑکی اس کے سامنے کوئی نازک سی چڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ ازفرین کے بال وہ اس بری طرح سے دبوچے ہوئے تھا کہ تکلیف کے زیر اثر اس کی آنکھوں میں پانی امڈ آیا تھا۔ اس پر جھکا وہ ہیبت ناک صورت والا آدمی اسے اوپر سے نیچے تک بری طرح گھور رہا تھا۔ گردن کو بالوں سے پکڑ کر اس بری طرح پیچھے کیا کہ ازفرین کی سفید گردن کی رگیں واضح ہونے لگی۔ پورا وجود کانپ رہا تھا، گردن اور چہرہ خوف اور گرمی کے زیر اثر پسینے میں شرابور تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اترتی شیطانیت ازفرین کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑا گئی۔ اس کی نظریں وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنا چہرہ ازفرین کے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ یہ لڑکی چاہیے، اس کو لے کر آؤ ادھر۔ اس نے ایک جھٹکے سے ازفرین کو چھوڑا۔ ازفرین لڑکھڑا کے ایک طرف زمین بوس ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس آدمی نے کیا کہا تھا، پر اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس جا رہا تھا۔ وہ 3 سیاہ فام سر ہلاتے ہوئے ازفرین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس لڑکی کو اٹھا، وہ اپنی زبان میں بول رہا تھا۔ گردن اشارتاً لڑکی کی طرف اٹھی۔ سب کی نظریں بیک وقت سیاہ شرٹ میں ملبوس لڑکی کی جانب گھومی۔ ان میں موجود لمبے قد والے آدمی کے قدم رکے۔ ماحول مکمل سناٹے میں آ گیا۔ لوگوں کی ابھرتی سسکیاں اور رونے کی آوازیں خوف سے دبنے لگیں۔ ہر کوئی 2 قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ سیاہ شرٹ میں ملبوس لڑکی نے ساتھ والی خاتون کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھوں میں موجود اسلحہ اور بھیانک روپ دہشت زدہ کر دینے کے لیے کافی تھے۔ قداور شخص نے ایک ہی جھٹکے میں لڑکی کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ وہ پیٹ کے بل اس کے کندھے سے پیچھے کی جانب جھول رہی تھی، ٹانگیں آگے کی طرف تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، بچاؤ کوئی! وہ درد اور خوف سے چلاتی ہوئی اس کی کمر سے سر مارتی خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، گو کہ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکی کی چیخیں اس قدر دردناک تھیں کہ سب رونا بھول کے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس کی چیخوں کی گونج
جنگل میں دور دور تک پہنچ رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ لوگ لڑکی سمیت ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ ایک چنگاڑ سنائی دی، لیو ہر! علی دان کی جانب ہر نظر مڑی تھی۔ یوں تمام آوازیں تھم گئیں۔ لمبے قد والے اور اس کے ساتھیوں کے قدم جم گئے۔ وہ پلٹے تھے۔ "What saying?" لمبے قد والے نے لب بھینچ کر اپنے ساتھی سے پوچھا۔ غالباً وہ انگلش نہیں جانتا تھا۔ کہہ رہا ہے لڑکی کو چھوڑ دو۔ ساتھ کھڑے سیاہ فام نے گردن کو ہلاتے ہوئے کہا۔ اب وہ تینوں علی دان کو گھورنے میں مصروف تھے، جو اٹھ کے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کو بھی ساتھ لے چلو۔ قد آور سیاہ فام نے پیشانی پہ بل ڈالے اور دانتوں کو پیس کے کہا۔ اس کے ایسا کہتے ہی دونوں سیاہ فام اب علی دان کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ علی دان نے کسی بھی طرح کی مزاحمت نہیں کی۔ وہ اب علی دان کو بھی دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ ایک آدمی لڑکی کو اٹھائے ہوئے تھا اور اس کے بالکل پیچھے دو آدمی علی دان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ علی دان کی نظریں ان کے کندھوں سے لٹکتی رائفل پر تھیں۔ رائفل کے منہ پر سائلنسر چڑھے تھے، جس سے فائر کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لڑکی مسلسل چیخ رہی تھی۔ وہ لوگ اب درختوں میں سے گزرتے ہوئے کافی آگے آ چکے تھے۔ یہی وہ محفوظ جگہ تھی جہاں اسے اپنی زندگی بچانے کی آخری کوشش کرنی تھی، کیونکہ اس کے بعد اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ علی دان نے پوری قوت سے بازوؤں کو جھٹکا دیا اور رسی یک لخت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی دور جا گری۔ علی دان کے دونوں ہاتھوں کا یوں کھل جانا دونوں آدمیوں کی سوچ سے بالکل برعکس عمل تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتے، علی دان نے بڑی مہارت سے ٹانگوں کو گھمایا اور ان کو وہ زمین بوس کر چکا تھا۔ ایک کی آنکھ میں کٹر مار کے اس نے گن کو اس کے گلے سے کھینچ لیا اور اب وہ باقی دونوں پر گن تان چکا تھا۔ سارا عمل اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ دو لوگ اپنے کندھوں پہ لٹکتی گنز کو بھی نہ اتار سکے۔ نیچے لوٹ پوٹ ہوتا آدمی اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھے اونچی آواز میں چیخ رہا تھا۔ علی دان نے تیزی سے اس کے سر کے وسط میں فائر کیا۔ گن کو پھر سے برق رفتاری سے ان دونوں پہ تانا۔ ان کے اپنی اپنی رائفل پر بڑھتے ہاتھ پھر سے تھم گئے۔ ٹیک آف دا گرل اینڈ ریز یور ہینڈز، علی دان نے پھولی سانسوں کے ساتھ کہا، جبکہ نظریں مسلسل ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے ازفرین کو نیچے اتارا، وہ بھاگتی ہوئی علی دان کے پیچھے آئی۔ جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی اب ہاتھ اوپر کیے ہوئے تھے۔ علی دان نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بنا دونوں پر فائر کیے۔ وہ بے آواز فائر سے اب زمین بوس ہو چکے تھے۔ علی دان نے پھٹی آنکھوں سے تینوں لاشوں کی طرف دیکھا، ازفرین کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو رسی کو کھولا۔ تینوں گنز کو اپنے گلے میں لٹکا کر ازفرین کو اشارہ کیا، بھاگو۔ ازفرین کانپتی ہوئی اب اس راستے کے مخالف سمت میں علی دان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جاگرز تیزی سے زمین کو روندتے پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ کپڑوں سے پتے اور جھاڑیاں ٹکرا رہی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس لمحے وہ نہیں جانتی تھی وہ کون تھا، پر وہ اس کا مسیحا تھا۔ وہ جھاڑیوں کو پھلانگتا، درختوں سے بچتا، اندھا دھند بھاگ رہا تھا اور ازفرین اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی بے حال ہوئے چلی جا رہی تھی۔ ان کو اس طرح بھاگتے ہوئے 10 منٹ کے لگ بھگ ہو چکے تھے۔ اس سارے لمحے میں وہ لڑکا کئی بار پیچھے مڑ کے اس کو دیکھ چکا تھا اور ارد گرد نظر دوڑا کر تسلی کر رہا تھا کہ ان کے پیچھے وہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں۔ 10 منٹ اتنی تیز رفتاری میں بھاگنے کے بعد ازفرین نے چیخ کر سامنے بھاگتے ہوئے نفس کو پکارا، سنو سنو! ازفرین پوری قوت سے چیخی تھی۔ وہ ایک دم سے رک کے پلٹا، لبوں پر انگلی رکھے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا وہ ازفرین کے پاس آیا۔ سانس بے تحاشا پھول رہا تھا، بھویں سوالیہ انداز میں اوپر اچکائی ہوئی تھی۔ مجھ سے اور بھاگا نہیں جا رہا، ازفرین نے روتے ہوئے بے چارگی سے کہا۔ وہ ابھی تک پھولی سانسوں کو بحال نہیں کر پائی تھی۔ علی دان نے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر اپنے سامنے کھڑی بے حال سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جسامت کے لحاظ سے 19-20 سال کی لڑکی لگ رہی تھی۔ معصوم سا بیضوی چہرہ، جس پر اس کی چھوٹی سی تیکھی ناک اور خوبصورت تراش کے لب چہرے کو جاذب نظر بنا رہے تھے۔ سیاہ شرٹ پر جگہ جگہ مٹی لگی تھی، چہرے اور گردن پہ بال بکھرے ہوئے تھے۔
उस स्याह फाम का दीवाना हो जाना अब बखूबी समझ आ रहा था। अलीदान ने फौरन जहन को झटका। देखो, तुम्हारी बेकार की बातें सुनने का वक्त नहीं है इस वक्त, भागो। इतना कहकर वो फिर से भागने लगा। असफरीन ने रूहानसी सूरत बनाई और फिर से उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। मीर दिलावर विलास के गेट पर बैठे रहीम बाबा को मुस्कुरा कर सलाम करती, पोर्च पर नजर दौड़ाती वो लॉन तक पहुंची जहां वो सोजू के साथ बैठा था। वो उसे अपने कमरे की खिड़की से देख चुकी थी और ये अच्छा मौका था उससे सारी बात की वजाहत लेने का, इसीलिए वो उनके घर चली आई थी। औसगुल ने कमर पर हाथ धर कर सर को हवा में अफसोस के अंदाज में मारा और आगे बढ़ी। अदियान, अदियान, गुस्से से उसे पुकारती वो अब उसके सर पे पहुंच चुकी थी। अदियान ने एक बेजार सी नजर उस पे डाल के फिर से सूजू की तरफ तवज्जो मरकूज कर दी। अदियान की इस बेरुखी पे औसगुल का मुंह हैरत से वाह हुआ। क्या हुआ है तुम्हें? इस सारे एटीट्यूड की वजह पूछ सकती हूँ? झटके से उसके बाजू को खींच के रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। अदियान ने नाक चढ़ाकर आंखों को सुकोड़े उसकी तरफ देखा। मैरून रंग के घुटने तक आती फ्रॉक के नीचे जीन्स पहने वो इस सुरमई शाम का हिस्सा लग रही थी। सूजू को गोद से रिहायशी बख्शी तो वो भागता हुआ दुम हिलाता एक तरफ को चल दिया। मुझे क्या होगा? दिल पर काबू पाकर गहरी सांस ली और उठकर कपड़े झाड़ता वो पास खड़ी कल्बे जां से जबरदस्ती बेएतनाई बरत कर एक तरफ पड़ी रैकेट और शटल को किट में डालने लगा। मूड बना है, इस तरह से बात नहीं कर रहे, एक हफ्ते से नोट कर रही हूं मैं। औसगुल ने मुंह फुलाकर खफगी के अंदाज में शिकवा किया, जिस पर अदियान के चेहरे पर और संजीदगी तारी हो चुकी थी। वो जिंदगी में पहली दफा औसगुल के साथ इस तरह का सलूक कर रहा था और ये सब कुछ एक हफ्ते से हो रहा था। औसगुल को इस सब की आदत नहीं थी, इसलिए अदियान की ये बेएतनाई उसे बुरी तरह खिल रही थी। कुछ नहीं हुआ, मेरा दिमाग खाना बंद करो प्लीज। सख्त लहजा अपनाया और नजरें चुराई जो बेसाख्ता उसके चेहरे के नकूश में उलझकर दिल को बागी हो जाने पे उकसा रही थी। अदियान, यू नेवर ट्रीटेड मी लाइक दिस, व्हाट हैपेंड? औसगुल ने रूहानसी आवाज में कहा। अदियान का सख्त लहजा आंखों में पानी ले आया था। अदियान क्या, उसे तो किसी के भी सख्त लहजे की आदत नहीं थी। कुछ नहीं, वो यहाँ मजीद रहता तो पिघल जाने का डर था जो अब उसे होने नहीं देना था। सामने खड़ी इस लड़की की इज्जत करनी थी, मोहब्बत की जगह एहतराम को देनी थी, पर यह सब करना भी उसके लिए आसान नहीं था, इसीलिए बेरुखी बरत रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता अब गेट की तरफ जा रहा था और औसगुल नासमझी की लकीरें माथे पर सजाए मीर दिलावर विलास के वसी लॉन में परेशान हाल खड़ी थी। अलीदान ने भागते भागते पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत पीछे घुटनों के बल झुकी हुई थी। ऊंचे ऊंचे आसमान से बात करते दरख्तों के दरमियान में वो नढाल सी झुकी हुई गहरे सांस ले रही थी। उफ, ये लड़की मरवा के छोड़ेगी। दांत पीसता वो तेजी से वापस भागकर उसके पास आया। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। असर होते ही जंगल में मलगजा सा अंधेरा होने लगा था और अभी कुछ देर में सब कुछ नजर आना बंद हो जाना था जो उन दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। वो लोग अब तक उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े होंगे और वो टॉर्च और लाइट के साथ उनको खोज सकते थे। यही डर अलीदान को मुसलसल भागने पे मजबूर कर रहा था। गो के वो उनकी 3 लोडेड गन अपने साथ लिए हुए था, पर उन लोगों की तादाद का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो कितने लोग उनको ढूंढने निकले होंगे। क्या हुआ अब? अलीदान ने उसके पास जाकर फूली सांसों के साथ पूछा, जबकि उसकी नजरें मुसलसल इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। वो अनजान थी, उनको मिले चंद घंटे ही हुए थे। वो उसे बचाने की आड़ में अपनी जान बचा पाया था। ये उसका अलीदान पे एहसान था और इसी एहसान के बोझ तले वो उसे साथ घसीटे फिर रहा था। नहीं तो इस लम्हे वो खुद को इस सारे झमेले से बाआसानी बचा सकता था, पर अब वो साथ थी तो उसे बचाना फर्ज बन गया था। पानी, पानी पीना है मुझे, असफरीन ने मरियल सी आवाज में कहा
اور چہرہ اوپر اٹھا کر سامنے کھڑے لڑکے کی طرف دیکھا۔ انسان تھا یا جن تھا؟ تھکا ہی نہیں تھا۔ اسفرین کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانس تھا کہ بحال ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جسم بالکل لاغر ہو چکا تھا، گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے، پیاس کی شدت کا احساس بری طرح سے بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے اب ایک قدم بھی چلنا محال تھا۔ کیا میری جان پہ بنی ہے کہ وہ لوگ ہم تک نہ پہنچ جائیں؟ اور آپ کو پانی پینا ہے؟ علی دان نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اب اس مہارانی کو میں یہاں کہاں سے منرل واٹر پرووائڈ کروں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ وہ سیدھا سیدھا وقت ضائع کروانے پہ تلی تھی۔ میں اور نہیں بھاگ سکتی، مجھے پیاس لگی ہے۔ اسفرین نے نفی میں زور زور سے سر کو ہلایا اور روتے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑے لڑکے کی پیشانی پر اور زیادہ شکن نمودار ہوئے۔ افسوس سے سانس لیا، لب بھینچ کر ضبط کرنے کے انداز میں ارد گرد دیکھا۔ اف، یہ بیزار ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ نہ جائے۔ اسفرین کو ایک دم سے انجانے سے خوف نے آ گھیرا۔ دیکھیں، ابھی یہاں تو کہیں پہ بھی پانی نظر نہیں آ رہا، اب تھوڑی سی ہمت پیدا کریں، شاید آگے کہیں پانی مل جائے۔ اس نے کمر پر ہاتھ دھرے آواز میں سختی کو کم کرتے ہوئے کہا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کا زرد پڑتا چہرہ اس کی سچائی کا ثبوت تھا کہ اس کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ ویسے بھی وہ نازک سے ڈیل ڈول کی لڑکی اتنے میل اس کے ساتھ بھاگ آئی تھی، یہ بھی حیرت کی بات تھی۔ لیکن میں بھاگ نہیں سکوں گی، اسفرین نے بے چارگی سے کہا۔ علی دان نے ابرو چڑھا کر ایک بھرپور نظر اس کے زرد پڑتے چہرے پہ ڈالی۔ ترس آ گیا تھا۔ پر اس وقت ہمارا ان سے دوری بنائے رکھنا زیادہ اہم ہے، پرسوچ انداز میں کہا، اور اب کی بار لہجے میں کچھ نرمی در آئی۔ اسفرین نے بچوں کی طرح سامنے کھڑے لڑکے کی طرف دیکھا، جو اس وقت اس گھنے سنسان جنگل میں واحد اس کا اپنا تھا۔ علی دان اب بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ دبلی سی تو ہے، اگر اسے اٹھا کے بھاگوں تو کتنا وزن ہوگا اس کا؟ علی دان نے تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ میری پیٹھ پہ چڑھ سکتی ہیں کیا؟ علی دان کے اچانک کہنے پہ وہ ایک دم سٹ پٹا سی گئی، پر وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وٹ؟ گھٹی سی آواز میں چہرے پر نا سمجھی سجائی۔ علی دان نے افسوس سے ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ کیا ڈرامے کر رہی ہے اب یہ بے وقوف لڑکی؟ اب ان حالات میں کیا میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے پاس آنے کا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ مجھے اٹھا کے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اسفرین نے گڑبڑا کے کہا۔ اسفرین ابھی بھی اس کی پیشکش میں ہی الجھی ہوئی تھی کہ وہ آگے بڑھا۔ وہ اب مزید کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کے کندھے پہ ڈالا۔ وہ رکے کرتی رہ گئی۔ علی دان نے کسی بات پر کان نہیں دھرا۔ میں بھاگ سکتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، پھولی سانس میں کہا اور بھاگنا شروع کیا۔ اسفرین نے زور سے آنکھوں کو بند کیا۔ وہ واقعی اسے گود میں اٹھائے بھاگ رہا تھا، اس بات سے یکسر انجان کہ ارد گرد درختوں کی شاخیں اور پتے زور زور سے اسفرین کے منہ سے ٹکرا رہے تھے۔ غلط سوچا تھا اس نے، وہ اتنی بھی ہلکی نہیں تھی۔ علی دان کے ویٹ لفٹنگ کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے تھے۔ کیوں؟ وہ کس لیے آئی ہے یہاں؟ تم نے کہا تھا وہ کبھی نہیں آئے گی یہاں۔ ایملی نے اٹھا کر تکیا ایک طرف مارا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اس وقت غصے کی آخری حدوں کو پار کر رہی تھی۔ نجف نے گہری سانس لی۔ ہاں کہا تھا، پر مجبوری بن گئی ہے بیبی، سمجھا کرو نا۔ نجف کا انداز التجا والا تھا، پر سب بیکار تھا۔ وہ اٹھا کے چیزیں پھینک رہی تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں جگہ جگہ کارپٹ پہ مختلف چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اوہ بس کرو تم مجھے بے وقوف بنانا، ایملی نے حکارت سے کہا، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے چہرے کا رخ ایک طرف موڑا۔ میں تم سے اور جارج سے پیار کرتا ہوں، اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ نجف نے بےچارگی سے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم اپنی موم کو بتاؤ ہمارے بارے میں۔ ایملی نے کندھے کو ناگواری سے جھٹکا، جس کی وجہ سے نجف کا کندھے پہ دھرا ہاتھ نیچے گرا۔ نجف کے بجتے فون پر وہ خاموش ہوئی۔ نجف نے موبائل نکالا، ایک نظر ڈالتے ہی ہونٹوں پر انگلی رکھے ایملی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نجف، اسفرین گھر نہیں پہنچی،
رات ہو گئی ہے، نہ ہی اس کا نمبر لگ رہا ہے۔ مائدہ بیگم کی گھبرائی سی آواز فون میں ابھری۔ نجف نے گھبرا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ لڑکی عذاب بن گئی تھی اس کے لیے۔ مما، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے ہر چیز نوٹ کروائی تھی، نجف نے ناگواری سے کہا۔ ایملی نے گھور کے نجف کی طرف دیکھا۔ نجف نے التجائی نظروں سے اس کے آگے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو جوڑتے ہوئے مجبوری کا اشارہ کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم فوراً گھر پہنچو، میرا دل گھبرا رہا ہے، مائدہ نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ نجف نے گھڑی پہ نظر ڈالی۔ رات کے 7 بج رہے تھے۔ اسے 4 بجے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اوکے، میں آتا ہوں، آہستہ سی آواز میں کہا اور فون بند کرتا ہوا باہیں پھیلا کر کچھ دور کھڑی ایملی کی طرف بڑھا۔ ایملی، مائی بیبی، پلیز انڈرسٹینڈ مائی سچویشن،